کر کے حج کرنے کے لیے چلا گیا، تیرا کیا ارادہ تھا؟ مجھے پتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اے روزے دار، کبھی کبھی گرمیوں کے ایام میں بھی روزے آئے ہیں، تمہیں روزے رکھے تھے، تیرا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایسا کی تو نے پیاسے کو پانی پلایا تھا، تیرا مقصد یہی تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا تو نے بھولے کو راستہ دکھایا تھا، تیرا مقصد یہی تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو نے کسی کو قرآن پڑھایا تھا، تیرا مقصد یہی تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو نے اس روزے کے لیے فلاں کو اپنی جماعت میں شامل کیا تھا، تیرا مقصد یہی تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے سنو، تو نے دنیا کے اندر جو باتیں سنی تھی کہ جنت کے اندر تمہیں محلات نظر آئیں گے، جنت کے اندر شراباً طہورا ملے گی، جنت کے اندر حور غلمان ملیں گی، جنت کے اندر جو مکان ملیں گے ادنا سے ادنا جنتی کو کم و بیش اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا 70,000 حور ملے گی، 70,000 حور ملے گی۔ اگر تیری بیوی دنیا کے اندر مواحد ہے، نیک ہے، یہ بھی جنت کے اندر تجھے ملے گی، لیکن یہ حوروں کی ملکہ ہوگی، حوروں کی سردار ہوگی۔ توجہ کیجئے، اللہ پاک فرمائیں گے جنتیوں، جو دنیا کے اندر جو تم نے بشارتیں سنی تھی، کیا تمہیں جو جنت کے وہ ساری نعمتیں ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ یا اللہ ساری نعمتیں مل چکی ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ نوجوان میری طرف دیکھ، ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ جنتی کہیں گے یا اللہ وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ جس مسجد کے اندر اپنے عالم خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے وہاں چلے جاؤ۔ فرمایا اپنے عالم کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ یہاں فرمایا کہ اللہ پاک کیوں نہیں بتائیں گے؟ فرمایا علماء کی شان بتانے کے لیے، علماء کی شان بتانے کے لیے، تاکہ تمہیں پتہ چلے علماء کی شان کتنی بلند ہے، علماء کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ہمارے پاکستان کے خطیب ہیں حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب، وہ یہی حدیث بیان کرتے کرتے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ تم پھر اپنے اپنے علماء کے پاس جاؤ گے، حضرت جی قاری صاحب، مولوی صاحب، وہ اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ فرمایا کہ تم تو اس وقت جا کر پوچھو گے، آؤ میں تمہیں آج ہی بتا دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ آؤ میں تجھے آج ہی بتا دیتا ہوں۔ پھر مولانا عبدالکریم ندیم صاحب فرمانے لگے وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک اس وقت فرمائیں گے کہ آج میں تمہارے اوپر راضی ہوں، آج میں تمہارے اوپر، اللہ پاک 70,000 پردہ ہٹائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے۔ جب اپنا دیدار کرائیں گے فرمایا حوریں چاہے جتنی خوبصورت ہوں، جتنی خوبصورت ہوں، لیکن اللہ پاک کے دیدار کی تجلیات، نورانیت کی وہ جھلک، وہ کشش، وہ اثر جنتی کے چہرے پہ جو پڑے گا، اس کا چہرہ اتنا چمکدار ہو جائے گا، جب جنتی واپس اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، بیوی دیکھتی ہوئی 500 سال بے ہوش ہو جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ کہ اتنی خوبصورت ہے۔ خود اندازہ لگاؤ، جب عورت اگر بے ہوش کا معنی دوسری طرف لے آئیں، مد ہوش ہو جائیں گی۔ یا ایک بات کرتا جاؤں، عنوان گدر تھا تو میں چلا گدر گیا ہوں، لیکن باتیں ساری جنت کی ہیں۔
بس آپ کا مزاج دیکھ کر عنوان اس طرف آ گیا ہے. کوشش کیا کرو جو عالم خطیب ممبر پہ آئے نا اسے حقیر نہ سمجھا کرو، گھٹیا نہ سمجھا کرو. یہ دیکھا کرو کوئی بات تو ہے نا کہ اللہ پاک نے اس کو حضور کے ممبر پہ بٹھا دیا ہے. نیک باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے. نیک باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے. یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے. یہ کبھی نہ دیکھو، یہ دیکھو بات کس کی کر رہا ہے، بات کس کی کر رہا ہے. تو بات ہم نے کرنی ہے یا اللہ کی یا اللہ کے رب سے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک بات کرتا جاؤں سبحان اللہ. میں دل سے بولا کرتا ہوں، کاش کہ لوگ اپنے دلوں کے کانوں سے بات سنیں. اس کان سے تو ہر کوئی سنتا ہے، دل کے کان سے تو سنیں پھر پتہ ہے. یا الہی کرم اگر تو مجھ پر کرے، یا الہی کرم اگر تو مجھ پر کرے، دے وہ بات زباں پہ جو اثر دل پر کرے. اب سبحان اللہ کی آواز آئی ہے. تو میں بات اب کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے چھپایا کرتے تھے کہ خوبصورتی کی وجہ سے جو عدالت میں کچہری میں کوئی جھگڑا کیس لے کر آتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جھلک کو دیکھ کر وہ اپنا کیس بھی بھول جاتا، نظریں ادھر لگ جاتی. جہاں میں ایک ذوق کی بات کرنے لگا ہوں، ایڈوانس کہہ دو سبحان اللہ. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ لوامی زلیخا لو رأین جبینہ، لوامی زلیخا لو رأین جبینہ، لأثرن بالقتل قلوب علی الجبین. یہ تو عربی ہے، اب میں تجھے معنی سناؤں. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا، انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی. اگر میرے محبوب کو دیکھتی اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی. اگر میرے محبوب کو حسن کو دیکھتی اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی. ذوق ہے 20 منٹ بات کر لوں، کہہ دو سبحان اللہ. اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی. عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے، وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے. اتنی خوشبو عطروں میں کہاں، جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے. اتنی خوشبو. صحابہ اکرام مصر میں جنگ کرنے کے لیے گئے. ذوق ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب ہے نا ذوق؟ ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھ کے کہہ سبحان اللہ. صحابہ
मिस्र में जंग करने के लिए गए तो मिस्र का हुस्न बड़ा मशहूर है। वो कहने लगे हमें जंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए हम अपनी लड़कियों को भेजेंगे, वो डांस करेंगी, लोगों की नज़रें इधर लग जाएंगी। उन्होंने जंग क्या करनी है? ज़ौक़ कर लो यार, सुभान अल्लाह। मैं अब कुरान के अंदर होते लगा रहा हूँ। कुरान अच्छा लगता है, ईमान ताज़ा होता है। आज फंस चुके हो, सुन लियो मुड़ कुरान। तवज्जो कर, बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ। ज़ौक़ वालों सुभान अल्लाह कहो यार। मेरे पास किराए के लोग तो हैं नहीं, इस तरह नात खानों के साथ होते हैं, 10-12 हर किसी के साथ होते हैं, हाँ जी, और उनको देखकर फिर लोग भी मुतवज्जे होते हैं। मेरे पास तो है ही नहीं, हाँ जी। अल्लाहु अकबर। तो तुम खुद ही सुभान अल्लाह कहो। बड़ी अजीब बात, तुम सुभान अल्लाह कहोगे मेरा ज़ौक़ बनेगा और मैं कुरान सुनाऊंगा। मिस्र की औरतें, उन्होंने कहा जंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम कच्छे पहन कर मेकअप करके इनके सामने आएंगी, ये हमारे ऊपर नऊज़ बिल्लाह फरेफ्ता हो जाएंगे। इन्होंने जंग क्या करनी है? तवज्जो कीजिए, सहाबा इकराम जा रहे हैं। जब सहाबा इकराम के सिपा सलार ने देखा, मैं यूँ कहता हूँ अमीर साहब ने देखा, क्या देखा? अच्छा ये फितना खड़ा हो गया है। फौरन कुरान की आयत पढ़ ली, कुल्लिल मोमिनीन। सुभान अल्लाह। बूढ़े कह रहे हैं सुभान अल्लाह, नौजवान। कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। सिपा सलार ने, अमीर साहब ने ये आयत पढ़ी। आयत पढ़ के क्या कह रहे हैं? तवज्जो कीजिए, माना सुनिए कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालों को कह दो। मैं इसका माना यूं किया करता हूँ, फर्मा बरदारों को कह दो, क्योंकि नाफरमानों ने कहना मानना ही नहीं। हाँ, ताबेदारों को कह दो, फर्मा बरदारों को कह दो, अल्लाह को बिन देखे बगैर अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को कह दो। क्या कह दो? कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ईमान वालों से कह दो अपनी नजरें पस्त कर लें। ईमान वालों से कह दें। हम जब जमात के साथ जाते हैं तो क्या कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सहाबा जब दावत देते तो वो क्या कहते थे? हमारे जैसे बन जाओ, कामयाब हो जाओ। समझ आई? क्यों? अल्लाह पाक ने, ज़ौक़ मेरा बन रहा है, अब तुम्हारा ज़ौक़ बने ना बने। बड़ा अजीब तुम्हें मिठास दूंगा, ईमान का ज़ायका दूंगा। बस 2 उन्वान मेरे आगे आ गए हैं। भाई उमर फारूक साहब, मैं सदमे में, गम में आपके साथ बराबर कर शरीक हूँ, लेकिन माहौल को देख लेना, जहाँ ब्रेक लगानी हो इशारा कर देना, क्योंकि अब मैं गहराइयों में चला गया हूँ। ज़ौक़ वालों सुनो यार। कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। पर मैं ईमान वालों को कह दो अपनी नजरें नीची कर लें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लें। तवज्जो कीजिए,
بس یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی، اسی وقت صحابہ نے اپنی نظریں پست کر لیں. وہ ڈانس کرتی 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 تھک گئی، لیکن کسی صحابی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. ایک حسینہ، ایک جمیلہ تھک ہار کے کسی دیوانے سے پوچھ رہی ہے، کسی سپاہی نبوت سے پوچھ رہی ہے، اتنا تو بتا دو، دنیا ہم پہ مرتی ہے، دنیا ہم پہ فدا ہوتی ہے، ہمارا مصر کا حسن مشہور ہے، کیا ہم سے کوئی اور بھی حسین ہے کہ ساڈے اتے تواڈی تک نہیں پوندی؟ کوئی ہم سے بھی کوئی اوپر حسین ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا. توجہ کیجئے، صحابی رسول کہتے ہیں پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، جس آنکھ کے اندر ہم نے محمد والا چہرہ سجایا ہے، جس آنکھ کے اندر ہم نے نبوت والا چہرہ سجایا ہے، ہمارا دل نہیں کرتا اس نظر کو کسی اور پہ لگائیں، کسی آنکھ کو کسی اور پہ لگائیں. توجہ کیجئے، روایات کے اندر آتا ہے وہ عورتیں جلدی جلدی اپنے گھر گئیں، غسل کر کے کپڑے پہن کے آ گئی، کہنے لگی اگر یہی بات ہے پھر ایسے نہ جاؤ، ہمیں بھی لے جاؤ. سبحان اللہ. یہ مہک ملک کا نام سنا ہے. اگلے دن اس نے جماعت کے ساتھ 3 دن لگائے، تبلیغی جماعت کے ساتھ. اس کا انٹرویو ہوا، اس نے بڑی عجیب بات کی. اب مجھے اس کی عمر اتنی یاد تو نہیں، لیکن جو اس نے بات کی میں وہ بتا رہا ہوں. اور وہ تصویر بھی مسجد کی تھی، وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے بستر پہ، لیکن جنس کے لحاظ سے تو مرد تھا نا، عورت تو نہیں تھی نا. سمجھ آ گئی؟ تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. پوچھنے والے نے اس سے پوچھا بتا اپنے زندگی کے لمحات. وہ کہنے لگا کم و بیش میری عمر 20-22 سال ہو گئی ہے، میں نے گھر کے اندر بھی وقت گزارا، میں نے فحاشی کے اڈوں پہ بھی وقت گزارا، اتنا سکون مجھے گھر میں بھی نہیں آیا جتنا سکون خدا کے در پہ آیا ہے. سبحان اللہ. جتنا سکون مجھے اللہ کے گھر میں آیا ہے اتنا سکون مجھے کہیں نہیں آیا. ارے بھائیو، اوے ہم نے تو صرف مسجد کو دیکھا، اوے ہم نے تو صرف مولوی صاحب کے بیان کو سنا، ذرا یہ تو دیکھنا جن کی نظریں ہر وقت حضور پر ٹکتی تھیں. سبحان اللہ. 2 باتیں کر دوں، 10 منٹ ہوں گے آپ کے پاس. یہ گھڑی کو دیکھنا ہے 10 منٹ، میرے خیال میں کوئی نہیں. پھر سبحان اللہ کہو نا. سبحان اللہ. بس میں کوشش کروں گا 10 منٹ کے اندر ہی محدود رہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا. توجہ کیجئے، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ تو کہہ دو یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو. صحابہ اکرام ان کے ایمان کتنے پکے تھے، کتنے مضبوط تھے. میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں، دیکھنا کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں کوئی ادارہ بنا لوں، میں کوئی سکول کالج یونیورسٹی بنا لوں، وہ بناتا ہے، لیکن 4-5 چیزوں کا ہونا مست ہے، ضروری ہے. کون کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ ادارہ بنانے کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے، اس کا انتخاب کرنا چاہیے.
پھر اس کے بعد نصاب کا انتخاب کرنا، گنتے آؤ، نصاب کا انتخاب کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد پرنسپل مدرس کا پڑھانے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ گنتے آؤ، مدرس کے پڑھانے کا انتخاب کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جب یہ پڑھائی ہو جاتی ہے پھر امتحان لینے کے لیے ممتحن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جب ممتحن امتحان لیتا ہے پھر 5واں درجہ ہے، پھر رزلٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ میں پھر بول کر پھر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دوبارہ کہتا ہوں، یہ تو تمہارے سکول، کالج، یونیورسٹی ہیں، 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جہاں پڑھنا ہے اس درسگاہ کا انتظام ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد معلم، مدرس، ٹیچر کا انتظام ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو پڑھائی کرنی ہے اس نصاب کا انتظام ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد پڑھانے میں جب وقت گزرتا ہے، یوں کہتا ہوں کورس مکمل ہوتا ہے، پھر امتحان لینے والے کا انتظام ہونا چاہیے۔ جب امتحان ہو جاتا ہے پھر طلباء کو رزلٹ کا انتظار ہونا چاہیے۔ پھر آؤ اس طرف، میں جب دیکھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرف، مجھے بھی نقشہ یوں نظر آتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک یہ جو طلباء میں نے تمہیں دیے ہیں یہ ایسے ہی پکڑ کے نہیں دیے، ایک ایک چن کر دیا ہے، ایک ایک چن کر دیا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب درس گاہ کا انتظام کیا اس درس کا نام ہے بیت اللہ۔ جب پڑھانے کے لیے نصاب کا انتظام کیا اس کا نام ہے کلام اللہ، اور پڑھانے والے مدرس کا انتظام ہوا اس کا نام ہے حبیب اللہ۔ جب سال گزر گیا یا یوں کہیے نصاب پڑھانے میں کورس مکمل ہوا، اب ممتحن کا انتظام ہونا چاہیے۔ امتحان لینے کے لیے کون آیا؟ خود اللہ۔ اور یہ جو طلباء ہیں ان کا نام کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ توجہ کیجئے، صرف یہاں تک بس نہیں بلکہ اللہ خود فرماتے ہیں، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا میرے محبوب پڑھنے کے لیے تیرے پاس آئے تھے، امتحان میں نے لیا تھا، امتحان میں نے لیا تھا۔ دنیا کے اندر امتحان مال کا لیا جاتا ہے، دنیا کے اندر امتحان ہاتھ کا لیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کتنی طاقت، زبان کا لیا جاتا ہے، لیکن سنو یہ تو زہری نقشے ہیں، دل کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب میں نے ان طلباء کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ میاں بیوی ایک ہی چارپائی پہ بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں تو بیوی کہتی ہے میں تجھ پہ مرتی ہوں، لیکن کیا خبر دل کسی اور کی طرف ہو۔ دلوں کا راز اللہ کے سوا، دلوں دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دی جانے ہو۔ دل کے راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
یہ جو جماعت صاحب آئے جن پہ محنت میرے نبی نے کی ہے اور جن پہ کے لیے نصاب اللہ کا قرآن آیا ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، یا اللہ جو امتحان لیتا ہے رزلٹ بھی وہی بتاتا ہے، یا اللہ پھر امتحان جو لیا تھا کتنے فیل ہوئے کتنے پاس ہوئے، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، سبحان اللہ، فرمایا سارے کامیاب ہو گئے، اولئک هم الراشدون، سارے رشد و ہدایت والے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا دنیا کے اندر کوئی رزلٹ لکھتا ہے کم و بے سال دو کے بعد وہ رزلٹ خراب ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے یا وہ سیدگی کی وجہ سے، فرمایا میرے محبوب میں نے جو ان کا رزلٹ لکھا ہے فرمایا ایسی تختی پہ لکھا ہے، فرمایا دنیا جہاں تو مٹ سکتا ہے، فرمایا ان کا رزلٹ نہیں مٹے گا، ان کا رزلٹ نہیں مٹے گا، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، ان کی کیفیت لکھی ہے، ان کا رزلٹ لکھا ہے، فرمایا یہ سارے ایمان کے پکے ہیں، یہ سارے ایمان کے پکے ہیں۔ میرے بھائیوں بس کوشش کیا کرو، صحابہ اکرام مسجد کے ساتھ دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے، اللہ نے ان کی مثالیں بیان کی، کوشش کیا کرو۔ لوگ آتے تو ہے برادری کو خوش کرنے کے لیے، ہاں جی، اور میرا منہ ہی دیکھ لگا میں بھی آیا بتا، لیکن کاش کہ ہم مسجد میں آئے اللہ کو دکھانے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا عمل، آخری بات کر رہا ہوں، یہ تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا ریاکاری کے طور پر اگر پہاڑ سونا بن جائے، اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کرو، فائدہ نہیں نا، اور اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کے راستہ میں دے دو، اللہ اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر پہاڑ کے برابر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ اکثر برادری کو خوش کرنے کے لیے ریاکاری میں پڑے ہوئے ہیں، کوشش کیا کرو جب مسجد میں آؤ تو اللہ کے گھر میں آتے ہو اللہ کو دکھانے کے لیے آیا کرو۔ تو اللہ کو دکھانے کا کیا طریقہ ہے؟ جتنی دیر بیٹھو اللہ کی یاد میں بیٹھو، اللہ کی محبت میں بیٹھو، کیا خبر کوئی نظر کرم ہو جائے تیرا میرا بیڑا پار۔ تمام حضرات 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، 1 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لو اور درود شریف پڑھ لو۔